السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر جاز آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شوگر کے مریض کو ہم کون سی خوراک نہیں دے سکتے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گا جو کہ شوگر کے مریض کی خوراک کے لحاظ سے زیادہ اہم ہے۔ اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے شوگر ڈرنکس۔ ہم شوگر کے مریض کو نہیں دے سکتے کیونکہ شوگر ڈرنکس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہیں، اور اگر ہم ایک کین لیتے ہیں جس میں تقریباً 350 ml تک ڈرنک ہوتا ہے، وہ ایک کین میں 40 گرام تک شوگر کی مقدار ہے، جو کہ شوگر کے مریض کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ شوگر ڈرنکس میں شوگر کے علاوہ فرکٹوز ہوتا ہے، اور شوگر اور فرکٹوز دونوں کیا کرتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور بیماریاں اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے فیٹی لیور ہے، جگر کے اوپر چربی کا آنا، اور اوبیسٹی، موٹاپے کا ہونا۔ شوگر ڈرنکس شوگر کے مریض کو بالکل نہیں دینے چاہیے۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پہ ہے فریش فروٹس کا جوس ہم نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریش فروٹس میں بھی شوگر کی مقدار زیادہ ہے۔ اگر ہم ایک گلاس ایپل جوس ہم شوگر کے مریض کو دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 گرام تک شوگر اس کو مل رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پہ ہے ڈرائی فروٹس۔ ڈرائی فروٹس ہمیں شوگر کی مقدار کو ایک خاص مقدار سے زیادہ نہیں دینے چاہیے۔ اگر ہم ایک کپ ریزنز کا دیتے ہیں، ایک کپ ریزنز میں تقریباً شوگر ہوتی ہے 145 گرام تک، اور 145 گرام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جیسے ہم 20 چمچ شوگر کے دے رہے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم را فروٹ لے لیتے ہیں اور ایک کپ ہم انگور کا دیتے ہیں، گریپس کا دیتے ہیں، اس میں 27 گرام تک شوگر ہے، کہ جو کہ نسبتاً ڈرائی فروٹس کی بنسبت وہ کم ہے اور قدرے بہتر ہے۔ گریپس بھی ہم پورا کپ نہیں دے سکتے، اور گریپس کے جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ 10 یونٹ گریپس کے دینے چاہیے، اس سے زیادہ شوگر کے مریض کو ایک دن میں نہیں دینی چاہیے۔ اس لسٹ میں اگر چوتھے نمبر پہ میں بات کروں وہ ہے ٹرانس فیٹس۔ ٹرانس فیٹس ناظرین، یہ کچھ فوڈ آئٹمز ہے جس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ٹرانس فیٹس کا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کا جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، اور جو بیڈ کولیسٹرول ہے، بیڈ کولیسٹرول کا مطلب ہے LDL، اور گڈ کولیسٹرول کا مطلب ہے HDL۔ گڈ کولیسٹرول کو یہ کم کرتے ہیں اور بیڈ کولیسٹرول کو زیادہ کر دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے کینسرز ہو سکتے ہیں، جیسے اوبیسٹی، موٹاپا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دل کے امراض ہو سکتے ہیں۔ گو کہ ٹرانس فیٹس ڈائریکٹلی شوگر کو ہائی تو نہیں کرتا، لیکن باقی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور جب یہ باقی بیماریاں ہو شوگر کا بھی ہر ٹائم خطرہ رہتا ہے۔ ٹرانس فیٹس کون سی خوراک میں زیادہ ہیں؟ مارجرین میں ہیں، اس کے علاوہ بٹر میں ہوتا ہے، چیز میں ہوتا ہے، اور فروزن فوڈز جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جیسے چکن وغیرہ کے مختلف آئٹمز ہے، اس کے علاوہ جو فش وغیرہ ہے فروزن ہے۔ بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے اس طرح کی فروزن فوڈز کی کہ جس میں ٹرانس فیٹس کی مقدار زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں وائٹ رائس یا وائٹ بریڈ یا پاستا، یہ بالکل نہیں دینے چاہیے شوگر کے مریض کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹ بریڈ ہو یا وائٹ رائس ہو، وہ ریفائنڈ ہوتے ہیں، اس کی ریفائننگ ہوتی ہے، اس میں فائبر کی مقدار کم ہے اور شوگر کی مقدار زیادہ ہے، اسی لیے شوگر کے مریض کو یہ نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو بریک فاسٹ کے سیریلز ہے، وہ مریض کو جو خاص کر ایڈڈ شوگر والے ہیں وہ نہیں دینے چاہیے، کیونکہ سیریلز جو بریک فاسٹ کے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہ وول گرینز سے بنے ہیں اور جس میں شوگر کی مقدار کم ہے یا نہیں ہے، دوسرے وہ سیریلز ہے جو کہ ریفائنڈ گرینز سے بنے ہوئے اور جس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے۔ جو ریفائنڈ گرینز ہے جس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے، یہ ہم نہیں دے سکتے۔ جب بھی آپ لوگوں نے سیریلز لینے ہو شوگر کے مریض کے لیے، اس کے جو ٹاپ انگریڈینٹس ہے، اگر اس کے اوپر یہ مینشن ہے کہ ریفائنڈ گرینز پلس ایڈڈ شوگر، وہ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو یوگرٹ ہے وہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یوگرٹ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ڈفرینٹ فلیورز ہے اس کے، فروٹس کے، مینگو ہے، پیچ ہے، بنانا ہے، اسٹرابری ہے، ڈفرینٹ فلیورز میں یوگرٹ آتا ہے، وہ شوگر کے مریض کو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ یوگرٹ ٹھیک ہے، لیکن اس کا فلیور فروٹس کا وہ نہیں ٹھیک، کیونکہ اس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کافی کے اوپر، کافی جو فلیورڈ کافی ہے وہ شوگر کے مریض کو نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی میں جو فلیورڈ ہوتا ہے اس میں کیمیکل وہ ملاتے ہیں ساتھ میں، اور اس کا نام ہے پروپائلین گلائکول۔ 70% تک وہ کیمیکل اس میں ہوتا ہے، جس سے شوگر کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔
इसके बाद इस लिस्ट में अगर हम बात करें सो शहद के ऊपर, अगर हम बात करें हनी के ऊपर, सो हनी में भी एडेड शुगर होता है, डिफरेंट चीज़ें उसमें मिलाते हैं। सो कोशिश करनी चाहिए कि हनी भी शुगर की मरीज़ को नहीं देना चाहिए। इसके बाद स्नैक्स के ऊपर अगर हम बात करें, डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल है, कुछ साल्टेड है, नमकीन है, और कुछ मीठी है, स्वीट स्नैक्स है। सो दोनों नुकसानदेह है, शुगर के मरीज़ को नहीं देने चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्नैक्स है वो बनते हैं रिफाइंड फ्लोर से, रिफाइंड आटे से बनती है, जिसमें फिर फाइबर की मकदार कम है और शुगर की मकदार ज़्यादा है। सो वो भी नहीं देने चाहिए। इसके बाद अगर फ्राइज़ के ऊपर हम बात करें, सो फ्राइज़ में जो फ्रेंच फ्राइज़ है ख़ासकर, वो शुगर के मरीज़ को बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि एक मीडियम साइज़ का अगर हम आलू या पोटैटो लेते हैं सो उसमें 35 ग्राम तक शुगर की मकदार है, जो कि शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। वीडियो के आखिर में टिप का मैं अगर आप लोगों को बता दूँ, सो टिप ये है कि शुगर के पेशेंट्स को अगर स्वीट पोटैटो इस्तेमाल करना है सो वो किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है। सो स्वीट या मीठा आलू उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि उसको बॉयल करें, क्योंकि अगर आप स्वीट पोटैटो को 8 मिनट तक बॉयल करते हैं सो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है 61, और अगर आप उसी पोटैटो को 30 मिनट्स तक, आधे घंटे तक आप बॉयल करते हैं सो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स आ जाता है 46 पे। सो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जिस फूड आइटम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है, इसका मतलब है वो ठीक नहीं है, उससे शुगर जल्दी आपका बढ़ सकता है। सो आलू को, स्वीट पोटैटो को शुगर के मरीज़ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बॉयल करना है 30 मिनट्स तक, तब जाके शुगर का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सो नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।